لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال جل شأنه في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمدللہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کے چند متحمس اور غیور نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ ہمارے معاشرے کا نصف حصہ خواتین کی اصلاح، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ان کے مابین پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کرنے کے لیے، انہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے اور ان اعمال کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کے لیے جو اعمال انہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، اس مجلس کے انعقاد کا فیصلہ کیا. اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے قابل عالم دین جناب شیخ شاہد شفیق مدنی حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ یہ پروگرام ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہوا کرے گا اور اس کے خد و خال بھی تقریباً واضح کر دیے گئے ہیں. اس پروگرام کے تحت ایک لائبریری کی شکل میں چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں آپ کے سامنے وہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. خواتین چاہیں تو ان کتابوں کو ایشو کرا سکتی ہیں، کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی. اگلے پروگرام میں جب وہ آئیں گی تو اس کتاب کو واپس کر دیں گی. اگر ان میں سے کسی کو خریدنے کی خواہش ہو رہی ہو تو خرید بھی سکتی ہیں. اسی طرح ایک اہم حصہ کہ عورتوں کے اندر بہت سارے ایسے سوالات رہتے ہیں جن کا جواب انہیں نہیں مل پاتا، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے پروگرام کے آخر میں سوال جواب کا سیشن بھی رہا کرے گا. آج کے اس پروگرام میں شیخ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. محترم خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پیدائش اور خلقت کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا. جس طرح مرد حضرات شریعت کی اوامر کے مکلف ہیں، انہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو اوامر یا ان کے لیے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی انہیں کرنی ہے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کی پابندی کریں. مرد حضرات کو دینی مجالس میں شریک ہونے کا، جمعہ کے خطبات میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے تو ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن خواتین کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ گھریلو الجھنوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے اپنا وقت نہیں نکال پاتی ہیں اس طرح کی مجالس میں. اور الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے بھی خواتین کے پروگرام کرائے ہیں جن میں ہم نے خواتین عالمات کو بھی بلایا تھا. آپ کے شوق اور جذبے کو ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی دینی مجلس کا انعقاد ہو جس میں قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں. یہی جذبہ محسوس کیا تھا ایک انصاریہ خاتون تھیں حضرت اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ عنہا نے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ایک عورت آئی انصار کی جن کا نام سنن میں اور مسند احمد کے اندر اسماء بنت یزید کے طور پر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ غلبك علينا الرجال بحديثك یا غلب علينا الرجال بحديثك
آپ کی باتوں کو سننے کا موقع مرد حضرات کو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، تو ایک دن مقرر کر دیجئے جس دن آپ ہمارے ہاں آئیے گا، ہم خواتین اکٹھی ہوں گی، اور آپ ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیجیے گا جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں کے گھر میں یا فلاں جگہ اکٹھی ہو جاؤ، ہم آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو دین کی باتیں سکھائی، اور ان باتوں میں ایک اہم بات آپ نے کہی تھی، چونکہ وہاں اس ماحول میں بہت ساری خواتین ایسی تھی وہاں اس علاقے میں، یا کہہ دیجیے مدینے کے اندر، جن کی بہت سارے اولاد وفات پا چکی تھی بچپنے میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا 3 بچہ مر جاتا ہے بچپنے میں، مگر وہ بچہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے حجاب اور پردہ بن جائے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ اگر کسی کا 2 بچہ مر جائے تو کہا کہ 2 بچہ بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے اندر یہ رغبت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ دینی مجالس میں شریک ہوں۔ امہات المومنین اور شروع میں جو صحابیات تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شرکت کیا کرتی تھی، 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہوا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ٹھیک وہ طریقہ اختیار کرتی جس طریقے کو اختیار کرنے کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، لیکن ان کے لیے ایک حکم یہ تھا کہ وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ، مسجد آئیں تو زیب و زینت اور خوشبوؤں کے ساتھ مزین نہ ہو، بلکہ نارمل ہو کر آئیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی خوشبو کوئی دوسرا محسوس کرے۔ تو شریعت نے اس پہلو پر زور دیا ہے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور وہ ان بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے، انہیں تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ شریعت کا جو بھی حکم رہا ہے خواتین اس میں شریک رہیں، بعض رخصتیں ان کے لیے ضرور تھیں، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو یا تو کہہ دیجئے کہ خواتین کی طرف سے بے توجہی، اور وہ اسباب ہم آگے گنانے والے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر دین کا جذبہ خواتین میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھیے گا تو کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں خواتین کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے کہ قرآن کریم میں صرف مردوں کا تذکرہ ہے، خواتین کا تذکرہ کیوں نہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نازل ہو جاتی ہے، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بلا شبہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور اس طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت اسپیشلی نازل ہوئی حضرت ام سلمہ کی اس جواب میں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی حکم جو مردوں کے لیے آتا ہے عورتیں اس میں شریک ہوتی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، تمام مفسرین کا اتفاق۔ لیکن خاص طور سے جب ام سلمہ نے یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا، جیسے کہ امام ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل اگر کرے تو اللہ کہتا ہے
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے شخص کو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہم انہیں ضرور بدلا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کریم پڑھ جائیے تو کئی ایک مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا ایک طرف مردوں کو حکم دیا ایک چیز کا کہ کرنے کا تو خواتین کو بھی حکم دیا. چنانچہ اللہ کہتا ہے سورۃ النور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے. ٹھیک اس کے بعد اللہ کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور تفصیل کے ساتھ حجاب اور پردے کی تفاصیل اللہ نے اس سورت کے اندر نازل کی. ایمان لانے کا حکم دیا گیا تو جہاں مردوں کو حکم ملا وہیں خواتین بھی مخاطب تھیں. چنانچہ آپ پڑھ جائیے سیرت کی کتابوں میں کہ جہاں مردوں نے تکلیفیں جھیلی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، وہیں خواتین صحابیات کا کردار بھی انتہائی اعلیٰ رہا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں. حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں. جب حبشہ ہجرت کرتی ہیں شوہر نصرانی ہو جاتا، وہاں حبشہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، دین سے پھر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کا پیغام ایک صحابی خالد بن امیہ الضمری کو لے کر بھیجتے ہیں اور وہاں یا عمرو بن امیہ الضمری کو وہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا پیغام انہیں سناتے ہیں اور نجاشی بادشاہ نکاح کا خطبہ دیتا ہے. حضرت ام حبیبہ کی شادی ہوتی ہے، اللہ کے نبی مدینے میں ہیں اور وہ حبشہ میں ہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا شمار ان خواتین صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کی. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جب حکم ملا کہ ہجرت کر جاؤ، حمل سے تھی، مکہ سے ہجرت کرنے لگی تو ایک ظالم شخص حبار ابن الاسود اس نے ان کی سواری کو کوچے ماری اونٹ کو، جس کی وجہ سے وہ گر پڑی، ان کا حمل ضائع ہو گیا، بلکہ اسی کے اثر سے ان کی موت ہو گئی. آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جانتی ہیں. ان کے اسلام لانے میں ان کی بہن کا سب سے بڑا اہم رول رہا ہے، فاطمہ بنت الخطاب کا. تو خواتین بھی ویسے ہی ایمان لانے کی مکلف رہی ہیں جیسے کہ مرد حضرات رہے، اور انہوں نے انتہائی قربانیاں دی ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے. حضرت سمیہ کا کردار، روشن کردار یا کہہ دی روشن تاریخ، ان سے کون واقف نہیں ہے. اسلام کی پہلی شہیدہ کہی جاتی ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان قربان کر دی، دین اسلام سے پھرنا منظور نہیں کیا. اور ذکر کرنے والوں نے لکھا ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، مستدرک میں اور علماء سیر نے ذکر کیا ہے، خاص طور سے مفسرین نے، ابن جریر اور ابن کثیر نے، فرعون کی بیوی آسیہ کی کہانی. اللہ نے جن کی مثال دی ہے مومنوں کے لیے، سورہ تحریم میں اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی ہے جب انہوں نے کہا کہ رب تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنانا. جو حضرت موسیٰ کی دعوت سے مومن ہو جاتی، ایمان لے آتی ہیں، ایمان کو چھپائے رکھتی ہے زمانے تک، یہاں تک کہ فرعون کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس کی بیوی موسیٰ کے دین کو مان چکی ہے، موسیٰ کے دین پر ایمان رکھتی ہے یا موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہے. چنانچہ اسرائیلی روایت جس کی تصدیق اور تکذیب نہ کرنے کا حکم ہے، بیان کرنے کی اجازت ہے، اس کے مطابق فرعون مجبور کرتا ہے کہ ایمان سے پھر جائے اپنی بیوی کو. اور وہ عورت جو ملکہ وقت ہے مصر کی، جو زمانے کا سب سے ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک تھا، دنیا کی ساری آشائش میسر تھی،
اس کے باوجود اس عورت کا جذبہ ایمان دیکھ لیجئے کہ دنیا کی بادشاہی، شان و شوکت، عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہاں تک چلی جاتی۔ شوہر انتہائی ظالم بادشاہ کہتا ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ، کہتی ہے کہ نہیں پھریں گے، صحرا میں لے جایا جاتا ہے اور ان کے سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے جس کے اثر سے وہ ان کی وفات ہوتی ہے۔ اپنی موت کے وقت وہ دعا کرتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنانا، میں نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی کو صرف تیری رضا کی خاطر چھوڑ دیا۔ بادشاہ کی بیوی ملکہ وقت جس کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، صرف اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ کی مشہور روایت بخاری مسلم کی، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون، کہ مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں بہت کم عورتیں کامل ہوئیں، ان میں سے ایک عورت یا چند عورتوں کا ذکر کیا آپ نے، ان میں کہا کہ عورتوں میں کمال کے درجے تک پہنچنے والی عورتوں میں مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی ماں اور آسیہ فرعون کی بیوی رہی۔ یہ مقام و مرتبہ ان کا ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو آپ دیکھ جائیے کہ خواتین بھی، اور وہ قصہ مشہور ہے مسند احمد کے اندر اسی فرعون کے تعلق سے، جس کو مسند کی تحقیق کرنے والوں نے حسن قرار دیا۔ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوارنے کے لیے خاتون متعین تھی، جس کا کام تھا کہ اس کی بالوں کی آرائش اور زیبائش کرتی رہے۔ ایک بار اس کے ہاتھ سے کنگھی گرا تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھایا، تو اس فرعون کی بیٹی نے کہا کہ بسم اللہ سے مراد کون ہے؟ میرے والد؟ کہا نہیں، میرے اور تمہارے والد جو تمہارے میرا اور تمہارا رب جو تمہارے والد کا بھی رب ہے، ربی و ربک اللہ و رب ابیک۔ تو اس فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اپنے ابا کو یہ بات کہہ دوں گی۔ کہا کہہ دینا۔ فرعون کو جب اس نے یہ بات کہی کہ یہ عورت جو میرے خادمہ ہے آپ کو رب نہیں مانتی ہے، فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ فرعون نے بلایا، مجبور کیا کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جائے، انکار کر دی۔ اس نے کہا کہ الفاظ ہے فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ، تانبے کی ایک بڑی سی گائے نما ایک دیگ تیار کیا گیا اور اس عورت کے بچوں کو لایا گیا اور اس دیگ کے اندر الاؤ بھڑکایا گیا، تیل کڑکایا گیا اور اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے لایا گیا اور اس تانبے کی دیگ کے اندر ان بچوں کو ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب اس عورت کی باری آئی تو اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا تقاعست، پیچھے ہٹ گئی اور فرعون سے ایک گزارش کی، کہا کہ جب ہم جل جائیں تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے راکھ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا لک ذالک، ٹھیک ہے۔ جب وہ آئی تو اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ ذکر آتا ہے کہ یہ ان بچوں میں سے ایک بچہ تھا جنہوں نے اپنے بچپنے میں کلام کیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے کہتے ہیں نا بچپنے میں کلام کرنے والے 3 یا 4 بچوں کا تذکرہ آتا ہے تاریخ کے اندر، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا، اگر اس روایت کو صحیح یا حسن تسلیم کر لیا جائے تو۔ بہرحال عورت آگ میں ڈالے جانے کی جھجکنے لگی، گود میں بچہ ہے چھوٹا سا چند مہینے کا، وہ بچہ کہنے لگا یا اماں اقتحمی فی، داخل ہو جاؤ، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ اس طرح کی مشہور حدیث آتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا معراج کرایا گیا، جب آپ گئے اوپر تو آپ نے ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کی تھی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس کے اندر یہ تفاصیل نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیسی پاکیزہ خوشبو؟ تو کہا گیا یہ اسی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جس کو ظلماً فرعون نے مار دیا تھا۔ تو آپ دیکھ چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے
خواتین نے اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کو منظور کیا، لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں یہ رواج عام تھا کہ ان کے ہاں کسی کی موت ہو جاتی تو خواتین گریبانوں کو چاک کرتی تھی، گالوں کو پیٹتی تھی، بالوں کو نوچتی تھی، یا جس کو نوحہ خوانی کہتے ہیں۔ یہ رواج کی شکل میں ان کے ہاں داخل تھا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو ہم سے آپ نے یہ عہد لیا، اخذ علینا الا ننوح، ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں۔ صبر کرنے، مصیبت پر صبر کرنے کو لازم قرار دیا ہم عورتوں پر، اور دیکھیے عورتوں نے کیسے اس کو تسلیم کیا۔ عجیب مثال آئی ہے، ایک عورت کی کہانی ذکر ہے، غالباً صحیحین کی روایت، قسم کے پاس آئی، اس عورت کو مرگی کی بیماری نے کہا اللہ کے نبی ہے، اور جب یہ اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، اتکشف، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا، دو باتیں کہی، کہا ان شئت، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے، اور اگر چاہو تو تم اس بیماری پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہو۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا ستر نہ، دعا کے بعد وہ کبھی بھی پردگی کا شکار نہیں ہوئی اس حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں روک کے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس عورت کو دیکھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضرت ام عطیہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم عورتوں سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ خوانی نہ کرے، کسی کی موت پر روئے نہیں، اپنے رشتہ داروں کی موت پر گریبان کو چاک نہ کرے، بالوں کو نہ نوچیں، کہا کہ ما وفت منا، ہم میں سے کسی عورت نے اس وعدے کو پورا نہ کیا سوائے 5 کے، جن میں ایک ام سلیم تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بیمار تھا، شوہر ابو طلحہ باہر تھے، بچے کی موت ہو گئی، شوہر آئے گھر میں، ان کے آنے کی خبر جیسی سنی اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ابو طلحہ کو، یعنی میرے شوہر کو، اس بات کی خبر ہو کہ یہ بچہ وفات پا چکا ہے۔ آئے وہ، اور جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے ویسی وہ سنوری، کھانا پیش کیا، پوچھا بچہ کیسا ہے، کہا کہ اب آرام سے ہے۔ جو ازدواجی حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کیے، اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا کہ ابو طلحہ بتائیے ذرا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز ادھار لے لے تو جس کی وہ چیز ہے کیا اسے واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ فاحتسب ابنک عند اللہ، اپنے بیٹے کو اللہ کے ہاں سمجھیے، آپ کا وہ بیٹا جو بیمار تھا وہ وفات پا چکا ہے۔ بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ تم نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں خبر کی جب میں گھر میں داخل ہوا؟ اور آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ دیکھیے ام سلیم نے کیسا کیا، میرے بیٹے کی موت پر مجھے خبر نہ کی اور بن سنور کر میرے لیے تیار رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، اور اس رات کی کے حمل سے وہ بچہ پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو مصیبت پر صبر کی کا اعلیٰ نمونہ کسی نے پیش کیا تو ام سلیم کا یہ قصہ انتہائی شاندار قصوں میں ذکر کیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ خواتین کے اندر خاص طور سے بے دینی یا دین سے ناواقفیت کا جو حال ہے، اگر ہم ذکر کریں تو بہت ساری خواتین اس کی شکار نظر آتی ہیں۔ بہت ساری خواتین جو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتی ہیں وہ گھر میں بھی نماز پڑھتی ہے تو 2 رکعت پڑھتی ہے، کہتی جمعہ کی نماز 2 ہی رکعت ہے، لیکن
اگر گھر میں پڑھتی ہے کوئی نماز جمعہ کے دن تو وہ ظہر پڑھیں گی 4 رکعت، یہ بالاجماع۔ اس سارے معاملات میں ان کے خاص دن نہیں ہوتے، اس کے باوجود نماز روزہ سے وہ دور رہتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اسی حالت کے ہم شکار ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ دین کو جانے، دین کے احکامات کو سمجھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورت قبیلہ انصار کی عورتیں تھیں، لم یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین، شرم و حیا انہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتا تھا۔ وہ آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کرتی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوتی اس کی شرح کرنے کے لیے تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو اشارہ کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاص طور سے اس کام کو انجام دیا کرتی، وہ انہیں اپنے قریب بلا کر سمجھا دیا کرتی۔ تو ضرورت ہے کہ دین کو سمجھیے، جانیے، اور یہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کر کے اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا، نہیں، یہ ایک حق ضرور ہے جو شریعت نے آپ کے اوپر رکھا ہے۔ اب بہت آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها، کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھ لے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ آسان ہے جنت میں جانا آپ کے لیے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی رکھنے کی ضرورت ہے کہ موت کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اپنے عمل کا جواب دہ دینا ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص، ہر نفس اپنے اعمال سے گروی ہوگا، یعنی جو اس نے کیا ہے اس عمل کا جواب دینا ہوگا۔ آپ بطور ماں دنیا میں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس بچے کے لیے آپ اچھی ہیں وہ قیامت کے دن آپ کو دیکھتے ہی بھاگے گا۔ بطور بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن جس شوہر کے لیے اچھی ہیں وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ آپ کی بیٹی آپ سے بھاگے گی۔ اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے باپ اور ماں سے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، ہر انسان کی اس دن وہی حالت ہوگی۔ یہ قریبی رشتہ دار ہے جن کے لیے انسان اپنی جان تک داؤں پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے دنیا میں، کہ ان کی خوشی کے لیے، ایک شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے لیے دنیا کی میں ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو بھوکے مار دے گی، نماز روزے سے غفلت اختیار کر لے گی، لیکن بچے کا خیال رکھتی۔ تو جن بچوں کا آپ دنیا میں خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، ایک دم اصول کے طور پہ اس کو یاد رکھیے۔ تو اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور موجودہ دور میں خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، خواتین کے اندر جو دین سے ناواقفیت کے بنیادی اسباب کو دیکھا جائے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دینی ماحول کا نہ پایا جانا۔ والدین کو فکر نہیں ہے، اگر وہ طور پہ بھی جانتے ہیں تو انہیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اس بات کی فکر مند ضرور ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا کیسے سنور جائے۔ بچہ 2 سے 3 سال کا میڈیم کی تیاری شروع کرا دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں، انہیں قرآن پڑھا دیتے ہیں مولانا صاحب یا حافظ صاحب کو رکھ کر، اتنا کرتے ہیں۔ منہج تو یہ ہونا چاہیے تاکہ ارتداد کی لہر سے محفوظ رہے۔ آج خاص طور سے مسلم نوجوان لڑکیوں کو جو تعلیمی میدان میں ہیں، خاص طور سے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کو شکار بنانے کے لیے دین کے دشمنوں نے باضابطہ منصوبے تیار کر رکھے ہیں۔ وہ ایسے نوجوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو تربیت دیتے کہ جا کے مسلم خواتین، مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرو اور پھر انہیں مار ڈالو۔ ایسے بہت سارے واقعات ملک میں پیش آ چکے ہیں۔ تو بچوں کو دین سکھائیے سب سے پہلے۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ینگ نوجوان تھے۔ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔
پھر قرآن سیکھا فازددنا ایمانا، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن پڑھا دیتے ہیں لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کیا ہیں، یہ کبھی بتانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے دین نہیں کہہ دیجیے یا ہفتہ میں کم سے کم ایک دن جمعہ پڑھ لیا، یہ ہونا یا دنیا کو آئیڈیل مان لینا۔ خواتین کو کہا گیا، اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے شریعت، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سب سے افضل نماز، افضل صلاۃ المرأہ، سب سے افضل نماز اس کے گھر کے اندرونی حصے میں جو ادا کرتی ہے اس کو قرار دیا ہے۔ حالانکہ اجازت ہے کہ مسجد میں آنا چاہیں تو آ سکتی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندرونی حصے میں پڑھیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے اور کہاں مسلم خواتین جا رہی ہیں، الامان والحفیظ کی صورت بنتی۔ تیسرا اہم سبب، خاص طور سے چھوٹے بچوں کی تربیت کے تناظر میں دیکھیے گا، اس کو سلانے کے لیے یا اس کو کھلانے کے لیے ماں باپ موبائل پہ یا تو کچھ ڈرامے یا کچھ اس طرح کی چیزیں لگا دیتے کارٹون کی شکل میں، جن سے ان کے زندگی پہ کوئی مثبت اثر تو نہیں پڑتا، لیکن وہ اللہ اور رسول سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد کیجیے اس دور کو جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو اس دوران انہیں کلمہ سکھاتی تھی، لا الہ الا اللہ یا اس طرح کے کلمات پڑھایا۔ تو جو بچہ کارٹون دیکھ کر بڑا ہوا ہو، جو بچہ سیریلز اور ٹی وی دیکھ کر بڑا ہوا ہو، تو اس سے آپ کیسے امید کرتے ہو کہ وہ دین پر قائم رہے گا؟ یہ بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے بچوں کے دینی مستقبل پہ کہ آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو دکھائیں، بہت بڑا خطرہ ہے۔ بلکہ یہ سازش ہے امت کو ذہنی طور پر پسماندہ کرنے کی۔ ماں کا کردار یاد رکھیے، ماں ایک مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ حافظ ابراہیم نے کہا تھا الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، ماں ایک مدرسہ ہے، اگر ماں کی تربیت صحیح ہوگی تو ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد ہوگی۔ تو آپ چھوٹی سی بچی کو آپ شروع سے ہی حجاب اور پہنانا شروع کرے، اس کے اندر اس جذبے کو ابھاریے، تو کل ہو کے وہ بے حیائی سے بچے گی، کل ہو کے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہلوؤں کا خیال رکھا جائے، ایسے حلقے قائم کیے جائیں جہاں یا اس طرح کی دینی مجالس میں شریک ہوں، جو علماء ہیں، خاص طور سے جو موثوق علماء ہیں جن کا الحمدللہ یوٹیوب پر بھی بیان آتا ہے، ان علماء کے بیانات کو سنائیے۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو باتیں آج اس درس میں ابھی رکھی گئی ہیں، اور ہمارے سماج کو ہر طرح کے شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔